الف لام میم روزانہ 111 مرتبہ اگر آپ کو پڑھنے کے فائدے پتہ چل جائیں، صرف 111 مرتبہ الف لام میم کا وظیفہ پڑھ کے آپ کو، میرے بھائیوں میری بہنوں، اس وظیفے کے فائدے معلوم ہو جائیں تو یقین جانیں زندگی بھر اس عمل کو اپنی زندگی سے دور نہ کرو گے۔ ایسا معجزاتی عمل شاید تم نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہو کہ جس کو پڑھتے ہی میرے بھائیوں میری بہنوں دولت کے ڈھیر لگ جائیں، بڑی سے بڑی پریشانیاں، رزق کی بندش، قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، رشتوں میں میری بہنوں کی میرے بھائیوں کی بندش ہو، بڑی سے بڑی بیماری ہو، بے اولادی ہو، انشاءاللہ تمام مسائل کا حل اس عمل میں موجود ہے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، میں نے اس عمل کو اپنی زندگی میں کئی بار پڑھا ہے۔ اپنے مشکل وقت میں، برے حالات میں نے اس عمل کو جب بھی مالی پریشانی میں، تنگ دستی میں، پریشانی میں، قرضوں سے چھٹکارے کے لیے پڑھا، اور جس کو بھی بتایا، اس عمل نے مجھے تو فائدہ دیا ہی دیا، اور میں نے جس کو بھی بتایا، اللہ پاک کے حکم سے اس عمل کو پڑھتے ہی اس عمل کے پڑھنے والوں کے حالات ایک ہی دن میں بدل جاتے ہیں۔ گھر سے تنگ دستیاں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، گھر میں چاروں طرف سے رزق اور دولت کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ ایسی ایسی جگہ سے رزق اور پیسہ پڑھنے والوں کی زندگیوں میں آ جاتا ہے کہ اس عمل کو پڑھنے والے خود بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ اچانک یہ دولت، یہ پیسہ کہاں سے آ گیا۔ آج اگر میرے بھائیوں میری بہنوں حالات اس حد تک خراب ہیں کہ گھروں میں فاقوں کی نوبت آ چکی ہے، ہر طرف سے آزمائشوں میں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہو، ایمرجنسی طور پر اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، تنگ دستیوں کو، پریشانیوں کو دور کر کے گھر میں سکون اور خوشیاں لانا چاہتے ہو، تو خدا را آج ہی میرا بتلایا ہوا یہ مجرب ترین عمل اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ منٹوں اور سیکنڈوں میں حالات بدل جائیں گے۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں فوری طور پر تنگ دستیاں، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور غیب سے ایسی ایسی جگہ سے رزق اور پیسہ آنا شروع ہوگا کہ تمہاری اپنی عقل حیران رہ جائے گی۔ آپ نے الف لام میم کا وظیفہ تو زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو الف لام میم کا خصوصی عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس عمل کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ یہ عمل میرے بھائیوں میری بہنوں زندگی میں سکون لانے والا، خوشیاں لانے والا، دنیا کا آزمودہ ترین عمل ہے کہ جس کے بھی ہاتھ یہ عمل لگ جاتا ہے، جس کے بھی ہاتھ یہ تسبیح لگ جاتی ہے، اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر اس کے گھر میں، اس کی زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، پوری دنیا نے اگر منہ پھیر لیا ہے، پوری دنیا نے اگر ساتھ چھوڑ دیا ہے، تو ہمت کیوں ہارتے ہو، حوصلہ کیوں ہارتے ہو؟ آج ہی اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے میرا بتلایا ہوا یہ مجرب ترین عمل پڑھ لینا۔ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، اس عمل کو جب دل کرے، جہاں دل کرے پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ عمل اپنے پڑھنے والوں کو یقین جانے انتظار نہیں کرواتا، یہ عمل اپنے پڑھنے والوں کو ویٹ نہیں کرواتا۔ ایک ہی دن میں اللہ پاک کے حکم سے حالات بدل دیتا ہے۔ ایک دن کے اندر اندر میرے بھائیوں میری بہنوں یہ ایسا عمل ہے کہ یہاں عمل کرو وہاں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، یہاں عمل کرو وہاں تنگ دستیاں دور ہو جاتی ہیں۔ دنیا کے کسی شہر میں ہو، کسی بھی گاؤں میں ہو، کسی گلی، کسی محلے میں ہو، چاہے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لو اس عمل کو، چاہے دفتر میں پڑھ لو، چاہے آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، جہاں تمہارا دل کرے وہاں اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جانا، اور اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا۔ اگر بے دلی سے پڑھو گے، بے ترتیبی سے پڑھو گے، بے توجہ سے پڑھو گے، تو یاد رکھنا عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے بیٹھنا عمل کو پڑھنے کے لیے، اور ایک مرتبہ عمل پڑھنے کے لیے بیٹھ جاؤ تو یاد رکھنا جب تک عمل تمہارا کمپلیٹ نہ ہو جائے اپنی جگہ سے کھڑے مت ہونا۔ پورا کا پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا۔ عمل کو پڑھنے کے بعد ایک ہی طریقہ ہے عمل کا پڑھنے کا۔ اب آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو،
رشتوں میں بندش ہو، رشتوں میں رکاوٹ ہو، ذاتی مکان چاہیے ہو، قرضوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو، بے اولادی ہے، تنگ دستی ہے، مالی پریشانی ہے، بیماری ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، عمل سمجھانے لگا ہوں، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے میرے بھائیوں میری بہنوں اس عمل کو سمجھ لیں۔ اس عمل کو وہ لوگ بھی پڑھ لیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو ہر طرح سے، ہر طرف سے وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہوں، دنیا جہاں کے اعمال کر چکے ہوں، آج تک جن کا کوئی وظیفہ، کوئی عمل اگر کامیاب نہ ہوا ہو تو آج ہی میرا بتلایا ہوا یہ مجرب ترین عمل، کتنی بھی تمہیں مصروفیت ہو، میری یہ ویڈیو جیسے ہی تمہارے سامنے آ جائے آج ہی پڑھ لینا۔ اگر تمہیں فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ اگر میرے بھائیوں میری بہنوں تمہارے حالات ایک دن کا عمل پڑھتے ہی نہ بدل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ تمہارے گھر میں خوشیاں نہ آئیں، تمہارے گھر میں دولت اور سکون نہ آئے تو پھر مجھے کہنا۔ بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد انشاءاللہ ایک ہی دن کے اندر میرے بھائیوں میری بہنوں پوری ہو جائے گی۔ دنیا کے کسی ملک میں ہو، کسی شہر میں ہو، کسی گاؤں میں ہو، کسی گلی میں ہو، کسی بستی میں ہو، چاہے تم پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا سے ہو، چاہے بنگلہ دیش سے ہو، چاہے نیپال، چاہے افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی بھی ملک، کوئی بھی شہر، کوئی بھی گاؤں، گلی، محلہ، جہاں سے بھی موجود ہو، چند گھڑیوں کے لیے، چند سیکنڈوں کے لیے عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جانا، اور ایک مرتبہ جب عمل کمپلیٹ کر لیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں پھر ہی اپنی جگہ سے کھڑے ہونا۔ ایک بار عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جاؤ تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو جائے آپ نے اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا۔ پورا کا پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا، اور آخر میں اللہ پاک سے جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، ان کے لیے خوب دعائیں مانگنا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اپنے انداز میں پڑھیے گا، جو آپ کا انداز ہو اس انداز میں پڑھیے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ نے اس عمل میں استغفر اللہ کا وظیفہ پہلے نمبر پر شامل کر دینا ہے۔ فرسٹ نمبر پر آپ نے اس عمل میں استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے، چاہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، چاہے اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھیں، چاہے زبانی کاؤنٹ کریں۔ استغفر اللہ کا وظیفہ آپ نے اس عمل کے اندر پہلے نمبر پر شامل کرنا ہے 7 مرتبہ، 7 ٹائم۔ 7 مرتبہ جب استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھ لیں تو اب آپ نے فوری طور پر اس عمل کے اندر ساتھیوں بھائیوں بہنوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلا کلمہ آپ نے اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ اس عمل کو پڑھتے وقت درمیان میں وقفہ نہ لیجیے گا۔ عمل کو پڑھتے وقت کسی سے بات چیت نہ کیجیے گا، بے دلی سے، بے ترتیبی سے اس عمل کو ہرگز نہ کیجیے گا۔ دن بھر میں ایک بار اس عمل کو پڑھ لیں، آدھی منٹ، پونی منٹ کا وقت لگتا ہے اس عمل کو پڑھنے کے لیے۔ ایک دن میں ایک بار بھی اس عمل کو پڑھ لیں کافی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ اگر بے دلی سے پڑھو گے، بے ترتیبی سے پڑھو گے تو یاد رکھنا عمل کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ درود شریف پڑھ کے آپ نے عمل شروع کرنا ہے۔ درود شریف آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ جب بھی کوئی عمل کریں اول آخر درود پاک لازمی پڑھیں۔ درود شریف ایک بار پڑھ لیں، کوئی سا بھی، درود پاک کی تعداد کم یا زیادہ کی جا سکتی ہے، لیکن وظائف کی تعداد میں کمی پیشی ہرگز نہ کیجیے گا۔ ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا کوئی سا بھی، تو فوری طور پر آپ نے اس عمل میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں پہلا وظیفہ اس عمل کا
استغفر اللہ کا 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 ٹائم جب استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھ لیں تو اس عمل میں فوری طور پر 3 مرتبہ آپ نے پہلا کلمہ شامل کر لینا ہے۔ اور یاد رکھیے گا الف لام میم کا یہ وظیفہ یہ قرآنی عمل ہے جس کی اجازت عام ہے۔ جو بھی میری بہنیں میرے بھائی اس عمل کو پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کی اجازت عام ہے اور جتنے دن تک چاہے پڑھیں، یہ نہیں کہ آپ کو ایک ہی دن پڑھنا ہے، جتنے دن تک میرے بھائیوں میری بہنوں اس عمل کو پڑھنا چاہیں اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف ایک بار کم از کم پڑھ لیا، 7 مرتبہ استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھ لیا، 3 مرتبہ آپ نے اس عمل میں پہلا کلمہ پڑھ لیا تو فوری طور پر اب آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں پہلا کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد ہی اس عمل میں کیا شامل کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیجئے گا اور تسبیح نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب اپنے انداز میں پڑھیے گا، جو بھی آپ کا انداز ہو۔ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب۔ آپ نے اس عمل میں یا مسبب الاسباب کا وظیفہ شامل کر دینا ہے۔ جیسے ہی 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں تو فوراً 7 مرتبہ آپ نے یا مسبب الاسباب کا وظیفہ اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ 7 بار پڑھنا ہے تو 7 بار ہی پڑھنا ہے، نہ ایک بار کم ہو نہ ایک بار زیادہ ہو۔ 7 مرتبہ جب یا مسبب الاسباب کا وظیفہ اس عمل میں شامل کر لیں تو ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں اب آپ نے فوری طور پر اس عمل میں کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ اب آپ نے ایک بڑا ہی مجرب وظیفہ، اس پورے عمل کو بتلانے میں سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب کسی بھی دن کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر اس عمل کو پورے عمل کو پڑھنے کے لیے ایک بار بیٹھیں گے تو آدھی سے پونی منٹ لگے گی اس پورے عمل کو پڑھنے میں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یا مسبب الاسباب کا وظیفہ پڑھتے ہی اب آپ نے اس عمل کے اندر ایک بڑا ہی مجرب ترین وظیفہ شامل کر دینا ہے، بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے، رزق اور دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ تسبیح ہو اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا، اور نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ ہے اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد۔ اپنے انداز میں پڑھیے گا، جو آپ کا انداز ہو اسی انداز میں پڑھیے گا، چاہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں چاہے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھیں۔ ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں آپ نے اس عمل میں اللہ صمد کا وظیفہ 11 بار 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ تعداد میں خدا را کم یا زیادہ نہ پڑھیے گا، نہ ایک مرتبہ کم نہ ایک مرتبہ زیادہ، جس ترتیب سے جس تعداد میں بتلایا جا رہا ہے خدا را اسی تعداد میں پڑھیے گا۔ دن بھر میں ایک بار چاہیں ایک بار پڑھیں، چاہیں تو 2-3 بار ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور زندگی میں چاہے ایک ہی دن پڑھ لیں اس عمل کو، اور چاہیں تو کنٹینیوسلی جتنے دن تک اس عمل کو پڑھا جا سکتا ہے۔ جب اللہ صمد کا وظیفہ بھی پڑھ لیں تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے اب تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لینی ہے، اور بڑی توجہ سے
بڑے دھیان سے ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ اس عمل کا آخری سیکنڈ تک سمجھیے گا، کوئی بھی اہم بات اس عمل کی مس نہ کیجیے گا۔ یہ ایک آزمودہ عمل ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کہ جس کو دنیا جہاں میں ہزاروں لاکھوں لوگ پڑھ کے کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ آخر میں آپ نے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لینی ہے اور اس عمل کا سب سے آخری وظیفہ الف لام میم کا آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ الف لام میم، الف لام۔ آپ نے اس عمل کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، سب سے آخر میں، سب سے اینڈ میں الف لام میم کا وظیفہ اس عمل میں آپ نے شامل کرنا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ نے عمل کو شروع کیا، 7 مرتبہ استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھا، 3 بار پہلا کلمہ پڑھا، پھر 7 مرتبہ آپ نے اس عمل میں یا مسبب الاسباب کا وظیفہ پڑھا، اور فوری طور پر اللہ صمد کا وظیفہ 11 بار پڑھ لیا۔ 11 مرتبہ جب اللہ صمد کا وظیفہ پڑھ لیا تو آخر میں آپ نے اس عمل کے الف لام میم کا وظیفہ شامل کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ الف لام میم کا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے اس عمل کے اندر 111 مرتبہ 111 ٹائم 111 ٹائمز آپ نے یہ وظیفہ، تعداد آپ کو اسکرین پر دکھ رہی ہے، پڑھ لینا ہے۔ جب 111 بار پڑھ لیں، عمل کی اجازت تو عام ہے، ویڈیو کو جاتے جاتے لائک ضرور کیجیے گا، اور چینل پر نیو ہے تو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ آخر میں 1 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھیے گا، دعائیں مانگیے گا خوب ساری اپنی حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔